اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک کہ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کیے، جو اسراف سے کام لیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کی نافرمانیاں کی تو اپنی ہی جان پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور جیسے آپ نے بھی کہا دیکھیے رحم کے مادے سے ہی رحمان ہونا ہے، رحیم ہونا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کہیں اس نے کہا کہ وہ لطیف الخبیر، نرمی کے ساتھ خبر رکھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، پھر بھی نرمی کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادی، اپنے بندوں کے لیے وہ نرمی دکھاتا ہے، اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے وہ۔ تو یہ جو مہربانیاں ہیں اس کی، یہ جو رحم کے مادے سے اس کا رحمانیت ہے، اس کی رحیمیت ہے، اس کی سمدیت ہے، تو اللہ رب العزت کو ہماری عبادتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ ہماری طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت مبارکہ ہے۔ اللہ نے ذکر کیا، رحمت للعالمین فرمایا حضور کو، ایک جگہ لنت لہم فرماتے ہوئے کہ نرم دل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رؤوف رحیم فرمایا کہ مہربان ہیں، کرم فرماتے ہیں، اور ان کے کرم کے خزانے آج تک لوٹ رہے ہیں اور قیامت تک ہر ایک پر وہ کرم فرماتے رہیں گے۔ تو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعلیٰ ترین اخلاقی صفت ہے رحم دلی، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ خوش بختی اور سعادت مندی ہے کہ جس کے دل میں رحم کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اسلام دین کا مطالعہ کریں تو وہ ہمیں انسانیت سکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو اللہ نے فرمایا آرأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ آپ غور کریں دین کو جھٹلانے کی کیا علامتیں بتائی گئی کہ یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پھر فرمایا کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، یعنی ایمان بھی ہے، نمازی بھی پڑھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود فرمایا کہ دین کو جھٹلا رہے ہیں جب ان کے اندر درد نہیں پایا جاتا، احساس نہیں پایا جاتا، لوگوں کی تکلیف کا کچھ انہیں خیال نہیں ہے، تو ایسی نمازوں کا اور ایسے سجدوں کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ قبول نہیں فرماتا۔ دل میں رحم کا جذبہ نہ ہو تو، انسانیت نہ ہو تو، یہی انسانیت، یہی رحم دلی اسے حقوق العباد بطریق آسان ادا کرنے پر لے جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں تو حقوق العباد میں اللہ نے فہرست گویا عطا فرما دی کہ تمہارے قرابت دار، تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز، تمہارے قریب یہ لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا مسکین تو یتیم تو جو لوگ ہیں جو تمہاری رحمت کے مستحق ہیں، تمہارے کرم کے، تمہاری مہربانیوں کے، ان کا خیال رکھنا۔ پھر یہ ذہن میں رکھے کہ دیکھیں سخت دلی کو سختی سے ناپسند کیا، بے شک اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر پتھروں کی بھی 3 مثالیں دی کہ پتھر کوئی تو وہ پتھر ہیں کہ جن سے دریا بہتے ہیں، زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، کوئی پتھر ایسے ہیں کہ جن سے دریا تو نہیں بہتے مگر پانی کے کچھ قطرے گرتے ہیں، قریب والوں کو تو سیراب کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم بتائی کہ جن سے پانی نہیں بھی بہتا مگر خشیت سے اللہ کے حضور گر پڑتے ہیں۔ تو یہ 3 مثالیں ہیں انسانوں کی کہ جن کے اندر رحم دلی اتنی پائی جاتی ہے، محبت اتنی پائی جاتی ہے تو لوگ ان سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کا فیض یاب ہونا دریا کی طرح کہ وہ اتنے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری قسم بتائی کہ جن سے تھوڑے تو فیض یاب ہوتے ہیں، خاندان والے، رشتہ دار، محلے والے، قریبی لوگوں کو تو۔ پھر اس سے اگلی صفت بتائی کہ کم از کم اپنی ذات کو تو کچھ بہتر بنا لو، اپنا تو محاسبہ کر لو، خود تو اللہ کی بارگاہ میں گرو خشوع و خضوع کے ساتھ، اس نرمی کے ساتھ کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ پھر آپ دیکھیں تو سماجی استحکام ہی تب آتا ہے جب انسانوں میں انسانیت پائی جائے، رحم دلی پائی جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا پائی جائے۔ پھر ایک طرف تو یہ ہے کہ حقوق العباد آپ اچھے سے ادا کریں، دوسرا یہ ہے کسی کو تکلیف میں آپ نے دیکھا تو آپ کو خوشی نہ محسوس ہو۔ یہ انتہائی دل کی گراوٹ ہے، گندگی ہے، ایک ضلالت ہے انسان کی کہ وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، بلکہ آپ کو تو یوں ہونا چاہیے کہ آپ دوڑیں، بھاگیں، اس کو میں تکلیف سے کیسے نکالوں۔ مومن ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا آپ نے دشمن پر قابو پا لیا، اب جب قابو پا لیا ہے تب اس پر رحم دلی کا مظاہرہ کریں۔ اب دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک، یہ حضور کی شان مبارک ہے، انہوں نے یہی سکھایا ہے ہمیں۔
پھر یتیم کو دیکھیں تو بجائے یتیم کا حق غصب کرنے کے یتیم کے سر پر دست شفقت رکھو تو تمہارے دلوں کی سختی دور ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. دلوں کی نرمی چاہتے ہو تو یتیموں کے سر پہ رکھو. کیا بات ہے.